नाज़रीन मोहतरम, एक शहर में एक गरीब इंसान रहा करता था। पेशे से वो एक लकड़हारा था। लकड़ियों को काट कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर किया करता था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये थी कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। लोगों से पैसे लेकर, उधार लेकर, कर्ज लेकर वो अपने घर के अखराजात को पूरा कर रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर चला जाऊं और दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं, काम ढूंढूं। और कहने लगा कि हमारा कर्ज जब उतर जाएगा और हमारे हालत बेहतर हो जाएंगे तो मैं वापस शहर से आ जाऊंगा। तब तक मैं शहर में रहता हूं ताकि हमारा कर्ज भी उतर जाए और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला हमारी मदद फरमाएगा। बस वो शख्स वहां से दूसरे शहर की जानिब रवानगी ले लेता है। वो बेचारा गरीब लकड़हारा शहर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा था। तो उसने वहां पर भी वही लकड़ियों को काट कर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, उसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा। और इसी चीज में अरसा गुजरता गया। इधर उसकी बीवी रोती रहती, दिन रात दुआ करती रहती। जब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा और खाने को भी कुछ नहीं बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर आजम के पास चली गई और कहने लगी, ऐ वजीर आजम, मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं आपके घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना। गुजर बसर करने के लिए मुझे सिर्फ खाना चाहिए, उसके बदले में मैं आपके घर का सारा काम काज कर दिया करूंगी। वजीर ने अपनी बीवी को कहा कि इसको घर में रख लो और उसको नौकरों का काम समझा दो। वो बेचारी मजबूर नेक औरत, उसे वजीर के घर अब काम करना पड़ रहा था अपनी मजबूरी की खातिर। और अपने शौहर के लिए वो हर रोज दुआ मांगती रहती। दिन महीने में गुजर गए और महीने साल की तरह बढ़ते चले गए, लेकिन उसका शौहर अभी तक वापस नहीं आया था। एक दिन वो औरत जब रोते रोते अपने शौहर के लिए दुआ करते करते रात को सो गई तो उसने अपने ख्वाब में नवासा-ए रसूल आले नबी औलादे अली हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम को देखा। आप हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ लोगो, बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम जाफर सादिक के साथ जो इमाम के चाहने वाले मौजूद थे उनमें से एक ने कहा, हुजूर, आज 22 रजब है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ लोगो, याद रखना, जो भी हमारे चाहने वाला इस दिन 22 रजब के दिन खुलूसे दिल से नियाज दिलाए, नियाज का एहतमाम करे और अल्लाह तबारक व ताला से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह ताला वो दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। उसने जब देखा तो वो रात 22 रजब की ही रात थी। सुबहान अल्लाह। उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम की नियाज पकाई और नियाज दी और दुआ मांगने लगी कि अल्लाह, मेरे शौहर को तरक्की अता फरमा। और उसके शौहर के लिए उसने रो रो कर दुआ की। ये अमल अभी चल ही रहा था, वो नियाज बांट ही रही थी कि वहां दूर जो उसका बेवतन शौहर था लकड़ियों को काट रहा था। लकड़ियों को काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी उसने दरख्त पर जैसे ही मारी तो दरख्त गिर पड़ा और उसकी जड़ों में खजाना जो छुपा हुआ था वो खजाना अचानक बाहर आ गया। अल्लाह अकबर। खजाना देखकर वो लकड़हारा, वो गरीब सा शख्स खुश होने लगा और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने लगा। और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करके वो खजाना वो अपने घर लेकर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेकर उसने एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि जो अल्लाह तबारक व ताला का हम पर करम हुआ है ना, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम का ही सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा था कि उस दिन 22 रजब के दिन नियाज करके अल्लाह तबारक व ताला से हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी उसी दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम की नियाज करते। एक दिन वही वजीर कि जिसके यहाँ पहले इस लकड़हारे की बीवी काम किया करती थी, उसी वजीर की बीवी छत पर गई। दूर से देखा कि एक आलीशान महल बना हुआ है। सामने अपनी कनीजों से वो वजीर की बीवी पूछने लगी, ये इतना शानदार घर किसका है। उन कनीजों में से एक कनीज ने कहा,
اے شہزادی، یہ آپ کی اسی کنیز کا گھر ہے جو آپ کے یہاں کچھ دیر کام کرتی تھی اور کچھ سمے پہلے وہ آپ کے یہاں ہی خدمت کیا کرتی تھی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، اس نے ایسا کیا کیا جو اتنا بڑا محل تیار کر لیا؟ کنیزیں جاتی ہیں اور اس عورت کو لکڑہارے کی بیوی کو بلا کر لے آتی ہیں۔ یہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ وزیر کی بیوی کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کے خواب کا خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اسی تاریخ کو نیاز کرو۔ میں نے دل سے نظر و نیاز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں نہ کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے اب کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن اب بدلنے لگے۔ اچانک سے نئے وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر حساب دینے لگا تو حساب صحیح سے نہیں دے پایا۔ ادھر وہ نیا وزیر جو اس سے حسد رکھتا تھا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی پیٹھ پیچھے یہ وزیر آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کچھ اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا تو راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے ایک تربوز خریدا، اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا۔ انہوں نے تربوز کو اس لیے باندھ لیا تھا، انہوں نے چاہا تھا کہ کسی ساحل کے کنارے بیٹھ کر آرام سے تربوز کھائیں گے، لیکن ناظرین محترم، ان کا سوچنا ایسا تھا لیکن ہوا کچھ اور ہی۔ ادھر دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ اب بادشاہ سلامت بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اتنے میں ہی وہی وزیر جو اب بادشاہ کا سب سے خاص وزیر بن چکا تھا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جس وزیر کو نکالا تھا نا، جس کو آپ نے دھتکار کر یہاں سے نکالا تھا، کہیں اس وجہ سے وہ آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ بادشاہ نے آؤ دیکھا نہ تھا اور اس بات پر یقین کر لیا۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہوگا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ تو اس وزیر نے کہا کہ میں تو اپنی راہ لے چکا ہوں، بادشاہ سلامت نے مجھے محل سے نکال دیا ہے۔ تو پھر سپاہیوں نے پوچھا، شہزادے کہاں ہیں؟ وزیر نے چونکتے ہوئے کہا، شہزادے کا مجھے کیا معلوم؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو بادشاہ سلامت نے حال کے حال میں ہی دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کھولو اس کو۔ ناظرین محترم، جیسے ہی اس تربوز کے رومال کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں تو اب خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا، بلکتا رہا، التجائیں کرتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا بادشاہ سلامت، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر روتے روتے کہتا ہے کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں ہوا ہے، برا تو مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا خواب آیا تھا، انہوں نے خواب میں کہا تھا کہ میری نظر کرو اور پھر دعا مانگو، اللہ تمہارے دن اور حالات بدل دے گا، لیکن میں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے کہ تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے جیسے ہی پورا معاملہ سنا تو کہنے لگا، اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تو نے امام کے معجزے پر شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور دونوں میاں بیوی مل کر اب توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آن پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا، میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ پوچھنے لگا، یہ سر کس کا تھا؟
تو دیکھا گیا تو واپس سے وہ سر اب تربوز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے اور انہوں نے پورا واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا، ان کی توبہ کا اور ان کی واپس سے منت کا پورا بادشاہ سلامت کو سنا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب بادشاہ نے نام سنا اور پورا واقعہ سنا تو اس کا سر بھی خم ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں ہماری سلطنت قائم ہے، جہاں جہاں پر ہماری حکومت قائم ہے، وہاں وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز 22 رجب کو دلائی جائے گی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے وزیر کو اپنے عہدے پر پھر سے قائم کر دیا اور نئے وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔